بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس میت کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہو، کسی مرد یا عورت کی لاش ملے اور کسی علامت وغیرہ سے معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، تو جس علاقے سے لاش ملی ہے وہاں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے اور باقاعدہ غسل اور کفن دے کر اور نماز پڑھ کر دفن کیا جائے، اور اگر وہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے تو اس کے ساتھ غیر مسلموں کا سا معاملہ کیا جائے۔ جس میت کو غسل یا نماز جنازہ کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا ہو، اگر کسی مسلمان میت کو غلطی سے غسل دیے بغیر یا نماز جنازہ پڑھے بغیر قبر میں رکھ دیا تو اگر مٹی ڈالنے سے پہلے یاد آ جائے تو میت کو باہر نکال لیا جائے، پھر اگر غسل بھی نہیں دیا تھا تو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے، اور اگر غسل دے دیا تھا تو صرف نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے، اور اگر مٹی ڈالنے کے بعد یاد آئے تو غسل یا نماز کے لیے اب قبر کھولنا جائز نہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ جب تک گمان غالب ہو کہ یہ لاش پھٹی نہ ہوگی، قبر ہی پر نماز پڑھی جائے، اور قول راجح کے مطابق لاش پھٹنے کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں، کیونکہ موسم، مقام اور میت کے موٹے اور دبلے ہونے سے یہ مدت مختلف ہوتی ہے، لہذا جب تک ظن غالب یہ ہو کہ لاش پھٹی نہ ہوگی، نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ ایسی صورت میں قدرت کے باوجود نہ پڑھنے والے گناہگار ہوئے، ان پر لازم ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ ایسی غفلت نہ کریں۔ اور جب غالب گمان یہ ہو کہ لاش پھٹ چکی ہوگی تو اب جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اور اگر شک ہو کہ لاش پھٹی ہے یا نہیں تو اس صورت میں بھی قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ خودکشی کرنے والے کا حکم۔ جو شخص اپنے آپ کو غلطی سے یا جان بوجھ کر ہلاک کر دے تو اس کو باقاعدہ غسل اور کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے۔ کسی لاش کے ٹکڑے دستیاب ہوئے۔ اگر کسی کی پوری لاش دستیاب نہ ہو، جسم کے کچھ حصے دستیاب ہوں تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ صرف ہاتھ یا ٹانگ یا سر یا کمر یا کوئی عضو ملے تو اس پر غسل اور کفن اور نماز کچھ نہیں، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر یوں ہی دفن کر دینا چاہیے، اور اگر میت کے جسم کا آدھا حصہ بغیر سر کے ملے تو اس کا بھی غسل اور کفن اور نماز جنازہ کچھ نہیں، یوں ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ جسم کے چند متفرق اعضاء، مثلا صرف 2 ٹانگیں یا صرف 2 ہاتھ یا صرف 1 ہاتھ اور 1 ٹانگ یا اسی طرح دیگر چند اعضاء ملیں اور یہ متفرق اعضاء مل کر میت کے پورے جسم کے آدھے حصے سے کم ہوں، میت کا اکثر حصہ غائب ہو تو ان اعضاء پر غسل اور کفن اور نماز جنازہ کچھ نہیں، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، اور اگر میت کے جسم کا آدھا حصہ مع سر کے ملے تو اس کو باقاعدہ غسل اور کفن دے کر اور جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے۔ دفن کے بعد باقی اعضاء ملے۔ کسی میت کے جسم کا اکثر حصہ ملا اور باقی حصہ نہ ملا، اور اکثر حصہ بدن پر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا، اس کے بعد جسم کا باقی حصہ ملا تو اب اس باقی حصے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ زندگی میں جسم سے علیحدہ ہو جانے والے اعضاء کا حکم۔ کسی زندہ شخص کا کوئی عضو اس کے بدن سے کٹ جائے یا آپریشن کے ذریعے علیحدہ کر دیا جائے تو اس کا غسل اور کفن اور نماز جنازہ کچھ نہیں ہے، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ قبر سے صحیح سالم لاش برآمد ہو۔
کوئی قبر کھل جائے اور کسی وجہ سے لاش باہر نکل آئے، مثلاً زلزلہ یا سیلاب وغیرہ سے، یا کفن چور کی حرکت سے، اور کفن اس پر نہ ہو، تو اگر لاش پھٹ چکی ہے تو اب باقاعدہ کفن دینے کی ضرورت نہیں، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اور اگر لاش پھٹی نہ ہو تو اس پر پورا کفن سنت کے مطابق دینا چاہیے، اور اگر ایک ہی لاش کے ساتھ یہ واقعہ بار بار پیش آئے تو ہر مرتبہ اسے پورا کفن مسنون دیا جائے۔ اس کفن کا پورا خرچ اسی میت کے اصل ترکے سے لیا جائے گا، اگرچہ میت مقروض ہو، البتہ اگر سارا ترکہ قرض خواہوں میں تقسیم ہو چکا ہو یا کسی اور مد میں میت کی وصیت کے مطابق تقسیم ہو گیا ہو، تو قرض خواہوں سے اور وصیت میں مال حاصل کرنے والوں سے اس کفن کے خرچ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم ہو گیا تھا تو ہر وارث کو جتنا جتنا فیصد حصہ میراث میں ملا تھا، کفن کا خرچ بھی اسی تناسب سے ہر وارث پر آئے گا۔ ڈاکو یا باغی لڑائی میں قتل ہو جائیں یا وہ دوسروں کو قتل کریں۔ اگر ڈاکو یا باغی لڑائی کے دوران قتل ہو جائیں تو ان کی اہانت اور دوسروں کی عبرت کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ یوں ہی دفنا دیا جائے۔ لیکن اگر لڑائی کے بعد قتل کیے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مر جائیں تو پھر ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو قبائلی، وطنی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ اور اگر ڈاکو یا باغی ڈاکہ زنی یا لڑائی کے دوران کسی کو قتل کر دیں تو وہ شہید ہے، بغیر غسل اور کفن کے صرف نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے۔ اس سے پہلے شہید کے احکام میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔